آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائیو۔ آج ہم سب نے جو کچھ پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں یا جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں، انہوں نے ایک خبر پڑھی ہوگی کہ بلوچستان میں مچھ کے مقام پر 11 ان مزدوروں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا جو کوئلہ کی کان میں کام کرتے تھے، مزدور تھے، اور ان کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے تھا۔ ہم نے ایک عادت بنا لی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں بلوچ مرتا ہے، پشتون مرتا ہے، ہزارہ مرتا ہے، تو ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب وہ سانحہ نظر نہیں آتا۔ ابھی اسلام آباد میں جو ایک نوجوان کو 22 گولیاں مار کر شہید کیا گیا، ہم تو اس کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ ایک لڑکا تھا، غلطی سے مارا گیا، پورا پاکستان اٹھا۔ یہاں 11 لوگ قتل کیے گئے اور بے دردی سے قتل کیے گئے۔ اس کو 11 گولیاں لگیں، ان کو گولیاں بھی لگی ہیں، ان کے گلے بھی کاٹے گئے، ان کو باندھا گیا، ان کی آنکھیں باندھی گئیں، ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ تو ہم اس کو سنتے ہوئے ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو ان کو جس طریقے سے قتل کیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانیت کی کتنی تذلیل کی گئی ہوگی۔ ایک مشہور فلاسفر تھا، اسے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے، تو اس نے کہا کائنات میں سب سے خوبصورت چیز وہ انسان ہے، اور کہا سب سے بدصورت آپ کہہ لیں یا سب سے بری چیز کیا ہے، تو اس نے کہا جب اسی انسان کی یا اسی انسانیت کی جب تذلیل کی جاتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے۔ جب وہ نوجوان اسلام آباد میں مارا گیا تو ہمیں یہاں تکلیف ہوئی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بلوچستان والے ہمارے ہر دوسرے گھر میں کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی سے متاثر ہو کر اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی لاش گئی، کوئی نہ کوئی جنازہ گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں اس طریقے سے نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہی گلہ رہتا ہے، وہ یہاں والوں سے گلہ کرتے ہیں، یہ وہاں والوں سے گلہ کرتے ہیں۔ جو بھی ظالم ہو اس کے خلاف سارے اکٹھے ہوں۔ ظالم اگر یہاں کا بھی ہے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ ظالم ہے، اس کے خلاف سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ پھر یہ نہ دیکھے اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے۔ اب یہ جو مچھ ہے یہ کوئٹہ سے جو دارالحکومت ہے بلوچستان کا، اس سے 60 کلومیٹر پر واقع ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے میں پھر یہاں پہ لگ بھگ کوئی 62 کول مائنز ہیں، اور جس میں 52 فنکشنل ہیں۔ اس سے تقریباً لگ بھگ 35,000 لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے۔ اگر آپ بات کریں مزدوروں کی، سب سے زیادہ جو استحصال ہوتا ہے انہی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اکثر ہر ہفتے آپ سنتے ہوں گے کہ کول میں کام کرنے والے اتنے لوگ جو ہے نا زہریلی گیس بھرنے کی وجہ سے مر گئے۔ تو ایک تو ویسے بھی چارے مر رہے ہیں، اور اوپر سے پھر ان کے ساتھ ایسا بھی ہو۔ یہاں پر پھر یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو کوئلہ والے ہیں، مائنز والے ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں، ایک ٹن پر فرنٹیئر کور کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ حکومت علیحدہ ان سے ٹیکس وہ کر رہی ہے۔ تو یہ بیچارے کہاں جائیں؟ اگر سہولیات بھی نہیں ہوں گی، اتنا زیادہ ٹیکس بھی دیں، پھر یہ کہاں جائیں؟ لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے باقی صوبوں کی نسبت ہمارے یہاں سیکیورٹی فورسز بھی بہت زیادہ ہیں، آرمی ہے، فرنٹیئر کور ہے، پھر بلوچستان کانسٹیبلری ہے، پھر لیویز ہے، پھر پولیس ہے۔ اس کے باوجود ایسے واقعات ہو جائیں، پھر یہ یقیناً ہم سب کے لیے افسوسناک ہے۔ ہم کو اپنی پالیسی ریوزٹ کرنا ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلا جب قتل ہوئے تھے، طاہر ہزارہ صاحب تھے، انہوں نے جب دھرنا دیا، پھر اسی جام کمال صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے بڑے پھر کتنے دن انہوں نے دھرنا دیا، تب جا کر پھر انہوں نے ان کو منایا، پھر کہا نہیں ہوگا۔
کچھ عرصے کے لیے یہ سلسلہ رک گیا. پھر اس سے پہلے جلیلہ حیدر نے دیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بھوک ہڑتال پر گئی. انہوں نے پھر آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ آپ آئیں، ہماری جو سچویشن آپ دیکھیں. آپ اتنی چھوٹی کمیونٹی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہزاروں سال سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہاں پہ پہلے ایسا مسئلہ نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا ہے. ہمارے ملک میں پہلے دہشت گردی نہیں تھی، یہ آرٹیفیشل طریقے سے بنائی گئی ہے. اس کو ختم کرنا ہوگا. اگر اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا تو بہت افسوسناک ہے. کئی ایسے گھرانے ہیں ان میں جن میں کوئی مرد نہیں بچا. یہاں سے بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر گئے ہیں، بہت سارے باہر ممالک جا کر انہوں نے اسائلم لے لیا ہے. کوئی نہیں چاہتا، چاہے جیسا بھی ہے، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم بلوچستان کو چھوڑیں، کوئٹہ کو چھوڑیں، لیکن حالات مجبور کر رہے ہیں. یہاں کی کمیونٹی، آج ہم دیکھ رہے تھے پی ٹی ایم والوں کا بھی احتجاج تھا، پھر ان کا بھی احتجاج تھا. ان کا یہ تھا کہ علی وزیر کو ریلیز کریں، باقی جن کو سیاسی ان کے لوگ ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو چھوڑیں. ادھر سے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایسا ہوا، کل بلوچوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا. سندھی ابھی مسنگ پرسنز کے وہ تھے، جا رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا. کیا ہو رہا ہے؟ پھر اب پنجابی بھی نہیں محفوظ. کل اس نوجوان کو جس طریقے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، تو کون محفوظ ہے یہاں پر؟ یہی ہے کہ جب تک ہم سب مل کر دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف متحرک نہیں ہوں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا تمام اداروں کو، جس طرح ہم کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان، اس پر تمام حلقوں کو ساتھ ملانا ہوگا، مانیٹر کرنا ہوگا آخر کہاں پر لوپ سولز ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. آنا پھر بھی یہی ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ محافظوں سے ہر وقت گلے کریں گے تو پھر ہم اتنے تو وہ نہیں ہیں، ظاہری بات ہے کرنا انہوں نے ہی ہے. اعتماد کا فقدان اس نہج تک نہیں پہنچنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو بھی ملوث ہے اس میں، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. جام کمال صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے. لیکن یہی ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کے یہاں پر ہیں، صدرن کمانڈ ہے، آئی جی ایف سی صاحب ہے، آئی جی پولیس ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ جو بھی ملوث ہے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، تاکہ کم از کم یہ اس مقام تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ دن بدن یہ سانحات یہ کسی اور چیز کو جنم دے رہے ہیں، نفرت انتہا کو پہنچ رہی ہے. پھر میں نے وہی کہا نا، کچھ ایسے نعرے لگ جاتے ہیں، پھر ہم سب کو تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھنا چاہیے جتنے بھی ہو جائیں وہ ریاست سے طاقتور نہیں ہے. جو بھی ہے یہ مسلکی ایشو لگ رہا ہے جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہم سب کو اس جنگ میں مل کر ان قوتوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا جو انسانیت کے خلاف ہے، جو کسی مسلک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہیں بھی ہمارا مذہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو، یا اس کے دور میں کتنے لوگوں نے یہ تو پھر بھی مسلک والے ہیں، کسی غیر مسلم کو مار دیا ہو. تو ہمارا تو مذہب بھی سلامتی والا ہے. ہم نے کسی کو قائل بھی کرنا ہے پیار سے، محبت سے. اگر ہم لوگ قتل کریں گے، ہم لوگ ذبح کریں گے، ہم لوگ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ اس بے دردی سے قتل کریں گے، تو ہم اسلام کی تو کم سے کم خدمت نہیں کر رہے. یہ شیطان کی خدمت ہو سکتی ہے، اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی. تو آخر میں پھر یہی ہے کہ خدا را ہم اس وقت تک ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی اور اس سے بڑا سانیہ نہ ہو جائے. تمام قومیتوں کو، تمام اداروں کو مل کر اس کا حل اب نکالنا ہوگا. دنیا کہاں پہنچی ہوئی، اور ہم آئے روز اس سے بڑے سانحے کے لیے دعاگو ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اس سے بڑا کوئی اور سانحہ ہم دیکھیں. تو ہم امید کریں گے کہ اس دکھ کی اس گھڑی میں ہم ہزارہ لوگوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے روڈ کو بھی بلاک کیا ہوا ہے. قادر نائل صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. کچھی کے ڈی سی سے مراد قاسی صاحب سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں. لیکن اب غم و غصہ پایا جا رہا ہے کمیونٹی میں، صرف ہزارہ میں نہیں، دوسری کمیونٹی میں، کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارا سماج انسان دشمن سماج بن چکا ہے. یہ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا. تو ہم امید آخر میں پھر یہی کہیں گے تمام سٹیک ہولڈرز کو، سیاسیوں کو، جو لوگ ہیں اپوزیشن کے ہیں، چاہے حکومت کے ہیں، چاہے سیکیورٹی فورسز کے ہیں، ملیں اور ساتھ ساتھ علماء بھی اپنا کردار ادا کریں اور یہ کہیں کہ کسی بھی انسان کا قتل
ناحق ہے، ناجائز ہے۔ ایک مزدور کا کیا لینا دینا ہے، وہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمائے، یہ بڑی بات ہے، اس کو کیا لینا دینا کسی کے اس سے۔ تو خدا را انسانیت کی تعظیم کریں، انسانیت کی عزت کریں، اور انسانیت کو کی یوں تذلیل نہ کریں۔ کسی بھی انسان، وہ کہتے ہیں نا، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل، مسلمان کا بھی نہیں، ہزارہ کا بھی نہیں، کسی مسلک والے کا بھی نہیں، بلکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ہمیں انسانیت کے قتل کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا، اور جو بھی ایسے عزائم والے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے خاندان والوں کو صبر دے۔ اللہ حافظ۔